وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجاؤ، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 8ویں پارے کا بقیہ نصف اور 9واں پارہ سننے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی سورہ اعراف مکمل ہوئی۔ اعراف نام رکھنے کی وجہ جو علماء نے فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ، اور اعراف کہتے ہیں بلند مقام کو، تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اس میں 206 آیات اور 26 رکوع ہیں، 24 رکوع ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ سورہ اعراف کا اگر اجمالی خلاصہ ہم بیان کریں تو ایک تو یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام اور واقعات کو بیان کیا گیا، یعنی کس طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے سعی کی، مساعی کی، اور کس طرح ان کی قوموں نے ان کو تکالیف اور اذیت پہنچائی۔ اسی طرح اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، وحی اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی نعمت ہے، اور قرآن کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا، اور اس میں بعض لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ اعمال چونکہ کوئی نظر نہ آنے والی چیز ہے تو وزن کیسے ہوگا؟ حالانکہ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم اب جس دور میں ہیں اس میں تو صرف ناپنا تولنا ہی وزن کا کرائٹیریا یا معیار نہیں ہے۔ آپ لیکوڈ کو کسی اور طریقے سے ناپتے ہیں، ایئر پریشر کو کسی اور طریقے سے ناپتے ہیں، پھر ایون کہ آپ یہ جو میسیجز بھیجتے ہیں اس میں بھی وہ ایم بی اور جی بی کے اندر اس کا وزن ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنا آپ کو ایم بی میسر ہے تو اتنے وزن کی یہ فائل ہے، جائے گی کہ نہیں جائے گی، اپلوڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو آپ غور تو کیجئے کہ جس دور میں ہم جی رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس کا وزن کیا جائے۔ تو اعمال کا وزن حق ہے، یہ بنیادی عقائد میں ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح دوبارہ تخلیق آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور ابلیس کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا اور اس کا مردود ہونا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا کی طرف، زمین کی طرف ہجرت فرمانے کے واقعے کو ذکر کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی، الف لام میم صاد، اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے اور اس کی عطا سے
اس کا محبوب علیہ السلام جانتے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں ہے یا اس کی عطا سے اس کے محبوب ہمارے آقا و مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، باقی اس کے حتمی اور مرادی معنی کوئی نہیں جانتا۔ ہاں البتہ چند بزرگوں نے اس کی تعویلی معنی ضرور پیش کیے، لیکن اس احتمال کے ساتھ یہ تعویل ہے، اصلی معنی کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اے محبوب یہ ایک کتاب ہے، قرآن پاک ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، پس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو، یعنی یہ جو دین اسلام کی تبلیغ ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو، اس سے تنگ دل نہ ہو، کیونکہ قومیں تکلیف پہنچاتی، جس طرح اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوموں نے تبلیغ دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی اور تکالیف پہنچائیں، تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی کہ آپ اس سے تنگ نہ ہوں، آپ پہنچائیں، لوگوں کو ڈرائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اہل ایمان کے لیے نصیحت، لیکن نصیحت تو جب ہو کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں۔ ہم تو قرآن خوانی بھی مجبوراً اور کبھی کبھار کرتے ہیں، تو خدا را کوشش کیا کریں کہ چاہے ایک آیت سیکھنے کا موقع ملے وقت نکالیں، سیکھیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، ہمیں کیا حکم فرما رہا ہے۔ ورنہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سجاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس میں حکم کیا ہے۔ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کوئی حاکم، کوئی بادشاہ اپنے کسی خادم کو ایک پیغام بھیجے جس میں فلاں 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 کام کرنے ہیں اور 1 ماہ کے اندر اس کی رپورٹ پیش کرنی ہے، اور وہ ملازم صاحب خط کو، اس حکم نامے کو چومیں، خوشبو لگائیں، اچھے سے کپڑے میں لپیٹیں اور سجا کے رکھ دیں، اور جب 1 مہینے بعد اس کام کی رپورٹ لی جائے، اس کی تکمیل کے بارے میں پوچھا جائے تو کہ میں نے تو نہیں پڑھا، میں نے تو اس کا بڑا اہتمام کیا تھا، میں نے تو خوشبو لگا کے رکھ دیا تھا کہ آپ کا پیغام ہے۔ تو آپ کوئی بھی عقل مند ذی شعور آدمی یہ بتائے کہ کیا اس کا یہ احترام کرنا کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ پھر ہمارے پاس کیا جواز ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواز پیش کریں کہ ہم نے بہت اہتمام کیا تھا، شادیوں میں بچیوں کے سروں پر رکھا تھا اور جزدان میں رکھا تھا، جزدان بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام ہیں، احکامات ہیں، اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ اس میں دوبارہ سے تخلیق آدم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا اور آپ کا جنت سے دنیا کی طرف ہجرت فرمانا اسے ذکر کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو انسان کو پھر نعمتیں عطا فرمائی اس واقعے کے بعد، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 10 میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی ہم نے تمہیں یہ جو دنیا میں نعمتیں دی ہیں، ٹھکانہ دیا ہے، اسباب عطا فرمائے ہیں، پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کیا ہے؟ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ہر کمال اور جو اس کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، کمال عطا کیا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ جو بھی کامیابی اسے میسر آئی اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمت کو بھول جائے اور اس کا ذکر نہ کرے، یا جو نعمتیں اسے میسر آئیں اسے نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرے، یہ بھی ناشکری ہے۔ بزرگوں نے فرمایا
کہ دل کا شکر یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت میسر آئے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نعمت تمہیں میسر آئے نا تو ارادہ کرو کہ میں اسے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والے کاموں میں استعمال کروں۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بجا رہا ہو، اپنے اعضاء کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال کرو۔ اور آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے عیب جان لو تو فوراً پردہ رکھو۔ آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ کسی مسلمان کے عیب کسی دوسرے کے سامنے ذکر مت کرو، یہ شکر ہے۔ تو شکر یہ نہیں کہ صرف ہم شکر کہہ دیں، یہ زبان سے صرف الحمدللہ کہیں، یہ بھی شکر ہے، لیکن شکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اور شکر کا ایک سب سے بڑا فائدہ، ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ چھن نہ جائیں، اس کا زوال نہ آ جائے۔ ہر شخص ڈرتا ہے اور ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ مومن کو دو حالتوں میں رہنا چاہیے، خوف اور امید۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نسخہ ارشاد فرما دیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں، آسائشیں، آسانیاں عطا فرمائی ہیں، اس میں اضافہ ہو تو اس کا نسخہ قرآن نے بیان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ نسخہ ہے، اور کتنا مختصر انداز میں کامیابی کا نسخہ بیان کر دیا کہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس میں اضافہ ہوتا رہے، تو کرنا صرف یہ ہے کہ اللہ کا شکر کثرت سے ادا کرنا شروع کریں، کثرت سے کرنا شروع کر دیں، صرف زبان سے نہیں، اعضاء کے ذریعے بھی، دل کے ذریعے بھی، آنکھوں کے ذریعے بھی۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ دل کا شکر یہ ہے کہ ارادہ رکھیں جو نعمت ملی اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ مثلاً پیسہ زیادہ آ گیا تو یہ پیسہ نیکی کے کاموں میں تو استعمال ہو، گناہ کے کاموں میں استعمال نہیں ہو۔ میں اس سے کوئی ایسی چیز، ایسے اخراجات نہ کروں جو اللہ کی نافرمانی میں آتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے روایتوں میں کہ جو شخص آسانیوں کے موقع پر، جب اس پر نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں، آسائش ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو آزمائش اور مصیبت میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی جب اس کو نعمت میسر ہو، آسانی میسر ہو، اور اس وقت وہ اللہ کے نافرمانی والے کام کرے، تو پھر جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو دعائیں قبول نہیں کی جاتی، پھر آدمی ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، عاملوں کے پتے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاملہ بھی یہی ہے کہ ہماری خوشی اور غمی دونوں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بالکل برعکس ہیں۔ خوشی میں نافرمانیاں بالکل بھول جاتے ہیں اطاعت الہی کو، جو طوفان بدتمیزی ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، جس کی جتنی استطاعت۔ خود غور کر لیں اپنے شادی بیاہ کے معاملات، بچوں کی پیدائش، ان کی سالگرہ، یہ وہ جو لوازمات، جو معاملات ہیں، اس میں کس قدر اللہ کی نافرمانی والے کاموں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ اچھا، کوئی آزمائش آ جائے تو بھی نافرمانی، وہ کیسے؟ بے صبری، شکوہ شکایت۔ اسی طرح جیسا جس کا معاملہ ہو، میت ہو یا ویسے کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، تو اس پہ ناشکری کا اظہار۔ تو نہ ہماری خوشیاں قرآن و شریعت کے مطابق ہیں اور نہ ہماری پریشانیاں، تو اس پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ تو قرآن نے نسخہ بیان کر دیا کہ نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر میں نے آپ کو بتایا کہ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ کسی مسلمان کے عیب کو کسی دوسری جگہ بیان نہ کرنا، امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا۔ تو اس کے لیے صرف سننے سے نہیں ہوگا، ہمیں ہمت کرنی پڑے گی۔ وہ کیا ہے کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوں تو آپ تیسرے کی گفتگو نہ ہونے دیں، یا تو ذکر خیر ہو یا نہ ہو، اور اس کی عادت پیدا کریں یار اپنی باتیں کرو، آپ اپنی سنائیے، میری سنیے، چھوڑ دیجیے۔ یہ کہنے کی جرت
پیدا کیجئے، تب اس نافرمانی سے بچت ہوگی، تب اس نافرمانی سے ہم بچ پائیں گے، ورنہ اس میں بڑا لذت ہے، شیطان نے اس میں بڑی لذت رکھی، بہت مزہ آتا ہے کہ کسی تیسرا ہی گفتگو کا موضوع ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مومن کے حال پر تعجب ہے، اگر انسان دو حال میں رہے کہ اگر خوشیاں ہیں تو وہ شکر ادا کرے، اور آزمائش ہے تو صبر کو اختیار کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے مومن کے حال پر تعجب ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے، راحت پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اسی کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اسی کامیابی ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن آدمی سمجھدار ہونا چاہیے۔ راحت اور آسانیاں ہیں تو شکر کر کے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرے، اور کوئی آزمائش آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اچھا آزمائش صرف یہی نہیں ہوتی کہ بیماری آ جائے، موت میت آ جائے، یہی نہیں ہوتی، آزمائش آسانیوں کے ساتھ بھی نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بھی آزمائش ہے کہ رشوت حرام ہے اور رشوت کے موقع بار بار آ رہے ہیں، یعنی آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع تھا، باقی دنوں میں مچھلی نہیں ہوتی تھی، اور ہفتے کے دن بہت کثیر مچھلی ملتی تھی دریا میں، آزمائش۔ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے۔ صبر یہی نہیں ہے کہ بیماری تکلیف موت میت میں صبر کیا جائے، صبر یہی ہے کہ سخت سردی لگ رہی ہے، فجر میں ٹھنڈا پانی ہے، وضو اور غسل، یہ بھی صبر ہے اور یہ بھی آزمائش ہے۔ تو مومن کے ہر حال میں مزے ہیں، اگر مومن سمجھدار ہو، راحتوں میں ہے تو شکر کے ذریعے اپنے درجات بلند کروائے، اللہ کا قرب پائے، اور آزمائش میں ہے تو صبر کے ذریعے صبر کرے، اور یہ صبر کے موقع آتے رہتے ہیں۔ غور کرنا پڑتا ہے کہ جس چیز سے ممانعت ہوتی ہے نا، ممنوع چیز انسان کے سامنے بار بار آئے گی، کیونکہ یہی دنیا میں یہی تو آزمائش ہے، اسے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آزمایا جائے کہ کون اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب احرام میں شکار منع نہیں تھا، یاد رکھیے احرام میں شکار منع ہے، تو جب عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جب احرام میں شکار منع نہیں تھا تو ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ آپ سمجھیے گا کہ آزمائش کیسے ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب احرام میں ممانعت آ گئی شکار کی تو اتنا شکار میسر ہوتا تھا کہ ہم سواری سے اترے بھی نہ تو شکار ہاتھ میں آ جاتا تھا، لیکن اب منع ہے۔ تو مزاج سمجھیے شریعت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ جن معاملات کو منع فرماتا ہے تو وہ بار بار سامنے آتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کثیر چیزیں وہ ہیں جو حلال ہیں، مباح ہیں، چند چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا، اور ان چند چیزوں میں ہی آدمی بہک جاتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اب اس سے پوچھا اللہ نے کہ کس چیز نے تجھے روکا؟ قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا؟ تو پتہ ہے کیا کہا اس نے؟ قال انا خیر منہ، تو اس بدبخت نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، یعنی تکبر۔ گناہ کی ابتدا دیکھ رہے ہیں کہاں سے ہوئی ہے؟ تکبر، نفس پسندی، خود پسندی۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی، کیا کر رہا ہے کہ
خلقتنی، تو نے مجھے بنایا ہے، من نار، آگ سے، مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، یہاں سے نکل جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے۔ تو شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ تکبر۔ اس سے یہ ایسا معاملہ ہے کہ جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائے گا، اور یہ پتہ نہیں لگنے لگتا۔ یہ شروع ہوتا ہے خود پسندی سے، تو خود پسندی سے بچیے، اپنے آپ کو پسند کرنے سے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے ذات کے حساب سے اپنے آپ کو باہر نکالیے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا شروع کیجیے اس نسبت سے کہ سامنے والا جو بھی ہے میرے آقا کا امتی ہے، اور جس نے اس نسبت کا احترام کرنا شروع کر دیا نا، بہت جلد وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے، قربت کو پا لیتا ہے۔ اور تکبر سے جتنا بچ سکتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بدترین بندہ، میرا آقا فرما رہے ہیں، کیا سننا چاہتے ہو اللہ کے نزدیک بدترین بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر ہے۔ تو یہ وہ دو مضمون صفات ہیں جو غضب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ اچھا، اب با اخلاق بننے کے لیے پھر وہی بات ہے کہ جب آپ سوچنا شروع کریں گے اس طرف کہ مجھے اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینی ہے، تو انشاءاللہ بد اخلاقی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب غصہ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے پہلے ہی سوچ لیا کہ یہ مجھ پر مقدم ہے، میں نے اس کو ترجیح دینی ہے۔ جب آپ پہلے اپنا ذہن بنا چکے ہوں گے تو نہ آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، نہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، نہ آپ کو غصہ آئے گا، کیونکہ آپ ذہن بنا چکے ہیں کہ ہر دوسرا شخص مجھ سے مقدم ہے۔ کوشش کیجیے، ابتدا کیجیے اس کی، پھر دیکھیے زندگی میں کتنا پازیٹیو چینج آپ کو محسوس ہوگا، اور روحانی بھی، دنیاوی ڈپریشن اور جو ہمارے یہاں کے نفسیاتی مسائل ہیں نا، اس سے بھی آپ باہر آئیں گے، اور روحانی ترقی کو بھی خود اپنی ذات کے اندر محسوس کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔ اب اس میں علت کیا ہے؟ اسراف، تہبند لٹکانا، کیونکہ پہلے کپڑا کم ہوتا تھا لوگوں کے پاس، تو جن کے پاس زیادہ ہوتا تھا، کفار مکہ کا ایک طریقہ تھا کہ جس کے پاس مال ہوتا تھا تو وہ کپڑا اتنا پہنتا تھا کہ وہ گھسٹتا تھا، تو وہ کیا دکھانا چاہتا تھا کہ میرے پاس۔ تو اب جب اس کا ریزن آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ہر وہ عمل سے بچنے کی کوشش کیجیے جو اسراف اور تکبر میں آ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کا رواج ہے، معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ، اگر وہ اس کو تبدیل کر سکیں، کہ وہ بڑے بڑے گھیر والے کپڑے بناتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ نے ضائع کیا نا۔ اور یہ ممانعت کیوں آئی تھی تہبند لٹکانے والی؟ کپڑے کی زیادتی۔ تو ایسے کسی بھی فیشن سے بچیے جو ضرورت کے علاوہ ہو، جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح تکبر کے برعکس کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، اس کی بڑی فضیلت احادیث طیبات میں آئی۔ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ عز و جل نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے، اور ہمیں اسی معاملات میں مبتلا کر دیا۔ امت سے قوم بنایا، قوم سے قبیلے، پھر زبانیں، اور پھر اس میں توڑ دیا۔ اب تو ایک خاندان میں بھی ہم فرد ہو گئے، خاندان نہیں رہے۔ قبیلوں پہ فخر کرنا، برادریوں پہ فخر کرنا، اس کی مثال ہے دینا، جبکہ ہماری ایک ہی پہچان ہے اور تھی اور رہنی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ جب تک ایک امت تھے کسی کی آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی، جب تک خلافت تھی،
کیونکہ مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوتا تھا، پتہ تھا کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے، خلافت اسلامیہ۔ لیکن کتنے طریقے سے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا، پہلے قومیت میں ڈیوائڈ کیا، پھر لسانی ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا، پھر خاندان اور برادریوں میں ڈیوائڈ کیا۔ اب عالم یہ ہے کہ ایک گھر میں بھی ہم تقسیم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتحاد امت نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 26 میں، اور یہ قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تو بنیادی ضروریات کی چیزیں آپ کے ساتھ نازل ہوئی۔ ایک تو دنیا کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ نبی سے۔ اور نبی بھی کون؟ جن کی شان اور شرف و عظمت کو فرشتوں کے سامنے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو پھر ساری تھیوریاں بیکار ہیں کہ دنیا میں پہلے یہ تھا، پہلے انسان ایسے جنگلوں میں تھا، پھر یہ ہوا، سب بیکار ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ان میں واقعی عقل ہوتی نا، برا بہت لگتا ہے، اگر حقیقتاً عقل ہوتی تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ یہ چھوٹی سی ڈیوائس خرید رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے تو کس کمپنی کی ہے۔ اور یہ جو بہت عقل مند فلاسفر بنتے ہیں، سائنسدان بنتے ہیں، تمہیں اپنے بارے میں تو پتہ نہیں چلا کہ تمہیں تخلیق کس نے کیا۔ پہلے اپنے خالق کو تو پہچانتے کہ تمہیں مینوفیکچر کس نے کیا ہے، اور پھر ایسی ایسی تھیوریاں پیش کریں گے کہ دھماکہ ہوا اور یہ تھیوری اور یہ تھیوری، اس طرح دنیا بن گئی۔ دنیا کی ابتدا اللہ کے نبی سے ہوئی، وہ بھی اس نبی سے کہ جس کی شرف و عظمت یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء ان کو چیزوں کا علم سکھا دیا۔ تو دنیا کی ابتدائی اتنے بڑے عالم اور نبی سے ہو رہی ہے، اور پھر تمام بنیادی چیزیں آپ کے ساتھ دنیا میں نازل ہوئی تھی، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد۔ اچھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کے کئی جگہ خطاب فرمایا، مخاطب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے واقعہ ابتدا میں آیا، پھر اسی نسبت سے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا۔ تو لباس اللہ نے اسی وقت اتار دیا تھا، کپڑے بعد میں نہیں بنے۔ وہ دکھاتے ہیں نا تصویروں میں، وہ بنا لباس کے انسان ایسا تھا ایسا تھا، کیسا بھی نہیں تھا، لباس کے ساتھ آیا، لباس کے ساتھ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے لباس اتارا، ایک وہ لباس جو زیب و زینت ہے، یعنی ستر بھی چھپاتا ہے، وہ تو فرض ہے ستر چھپانا، پھر ایک ہے کہ انسان اس سے خوبصورتی اختیار کرتا ہے، وہ زینت کا لباس ہے۔ پھر ایک اور لباس فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ پرہیزگاری کا لباس کیا ہے؟ جو عیبوں کو چھپا دے ایک دوسرے کے، جیسے میاں بیوی کے بارے میں فرمایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے راز دوسروں پہ منکشف نہیں ہونے دیتے۔ تو تقوی کا لباس کیا ہے؟ لباس کا کام ہے چھپانا، اور لباس تقویٰ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کو بھی چھپاؤ۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح اور لباس کے بارے میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کیا عمدہ تشریح فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کی بری چیزوں سے چھپا لیتی ہے، وہ ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں سے ایک دوسرے کے رکاوٹ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس فرمایا گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اچھا، اب جب لباس کی بات آ گئی تو آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ ہمارا حال کیا ہے
کہ ہم نماز میں بالکل جس کپڑوں میں لیٹے ہیں بیٹھے ہیں کیجول ڈریس میں ہم نکل پڑتے ہیں، کوئی کام کر رہا ہے کسی دکان پہ تو ویسے اٹھ کے آ جاتا ہے۔ بھائی اہتمام کیجیے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے زینت، نماز کے لیے زینت اختیار کرو۔ تو علماء نے فرمایا کم از کم ایسا کہ جب آپ کسی اہتمام والی جگہ پہ جانے کے لیے اپنے آپ کو ایک اہتمام کرتے ہیں کسی دعوت وغیرہ میں، اتنا تو اللہ کی بارگاہ کا احترام ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ کسی کام پہ سے بھی آتے ہیں تو وہاں ایک تھیلی میں کرتا ٹانگ لیجئے، ایک نماز کے لیے ایک لباس رکھ لیجئے، اہتمام کی کوشش کیجیے۔ جتنا اللہ کی بارگاہ میں اہتمام کریں گے، فوقیت دیں گے دنیا سے، مطلب دنیا میں تو ہم نہیں جاتے کسی دعوت میں ایسے الٹے سیدھے اٹھ کے، تو اللہ کی بارگاہ کو جتنا مقدم کریں گے اتنا آپ کو روحانیت میسر آئے گی۔ تو فرمایا گیا اور ابن آدم ہر نماز کے لیے وقت اپنی زیرت لے لو اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، یہ نہیں کہ بہت مہنگا سو، بس صاف ستھرے رہے نماز میں آئے۔ اور فرمایا آگے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اب یہ آیت کا ایک جز ہے، لیکن اللہ اکبر اس کا کمال کیا ہے یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیے۔ اللہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ علم دو طرح کا ہے، علم دو طرح کا ہے، دنیا میں جو علم ہے نا اس کی بنیاد دو علوم پر ہے۔ اس نے کہا کہ علم ادیان اور علم ابدان، دینی علوم یا ابدان، میڈیکل سائنس، ابدان۔ اب اس کی اور برانچز ہو گئیں اور اس میں اضافہ ہو گیا، لیکن بنیادی طور پہ علم دو ہی، یا تو وہ ادیان کا علم ہے، دین کا علم ہے، یا پھر باقی جتنے علوم ہیں وہ ابدان میں آ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا تو مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ مذکور ہے، میڈیکل سائنس کے بارے میں کچھ ہے؟ تو آپ نے اس عیسائی کو جواب دیا، وہ خود طبیب تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب یعنی پوری میڈیکل سائنس کو بیان کر دیا۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ یہی ہے، اور آج بھی یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر کہ پرہیز کر لیجئے، بہت زیادہ حد سے نہ بڑھیے۔ تو اسی کے اندر، کیونکہ ہر چیز جو آپ انٹیک کرتے ہیں جو اندر جاتا ہے وہی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اس میں آدمی احتیاط کر لے، اپنا ہاتھ روک لے، زبان روک لے، تو وہی اس کی صحت کا باعث ہوتا ہے۔ تو کہا ہمارے قرآن کی آدھی آیت میں پورا طب، پوری میڈیکل سائنس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا حقیقی فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ملک کریم ہماری اس ناقص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں عطا فرما، اس کی برکت سے ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین تمام امت مسلمہ کو امن و سلامتی نصیب، سب کے صدقے میں ہمیں بھی امن و سلامتی عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے شہر کراچی کو ڈکیتی، قتل و غارت گری، نشے جیسے جرائم برائیوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین تمام امت مسلمہ کو کفایت و برکت والا رزق عطا فرما، سب کے صدقے ہمیں بھی کفایت و برکت والی روزی عطا فرما۔ رمضان مکہ اور مدینہ نصیب فرما۔ مالک کریم رمضان مبارک کا ہر لمحہ تیری اطاعت و فرما برداری نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔